بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سورہ سبا سورہ نمبر 34 کی آیت نمبر 21 تک کا درس ہوا ہے. آیت نمبر 22 اور 24 بھی جا سکتے ہیں. خالص جس طرح کل مدینہ مسجد کی اللہ پاک کی شان 4-5 آیتیں جو ایک لائن سے، چونکہ اہل سنت و جماعت پر ایک اعتراض کرتے ہیں جماعت والے بھی کہ یہ خالی نبی کی تعریف کرتے ہیں، ہے نہیں، خالی نبی کی تعریف کرتے ہیں، ولی کی تعریف کرتے ہیں. اس لیے گاہے بگاہے خالص توحید ربانی بھی پیش کرنا ہے، لیکن وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم رسول کو یا ولی کو ریجیکٹ کر کے توحید ربانی بیان کرتے. نہیں، اللہ تبارک و تعالی کی توحید یا اللہ تبارک و تعالی کے قرب کا قرب اسی کو حاصل ہوگا جو کل بھی کہا میں نے، جس کو نبی کا قرب حاصل ہوگا. اور قربت مصطفیٰ جتنی ہوگی قربت خدا اتنی ہی ہوگی. ہاں، بلفظ دیگر جو نبی کو جتنا پہچان، اسی لیے صحابہ کرام توحید اول کے علمبردار ٹھہرے اور سابقون اولون ان کی شان اور لیول بنی کہ اللہ کو سب سے زیادہ سمجھنے اور معرفت ربانی حاصل کرنے والی ذات کا نام صحابہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرب مصطفیٰ ان کو کامل حاصل ہے. آیت نمبر 22 میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں گے ہم. فرماتے ہیں لفظ قل کی تفسیر میں غوث پاک، قل لہم یا اکمل الرسل الزاما و تبکیتن. الزامن و تبکیتن کا بامحاورہ ترجمہ کروں، ایسا بولیے ان کے سامنے کہ وہ مطلب رو پڑیں، وہ پریشان ہو جائیں، ایک دم دندہ شکن جس کو بولتے ہیں، دندہ شکن ایک دم، یعنی اپنے دانت پر انگلی دبانے لگے، ایک دم پریشان ہو جائے. ایسا بولیے اے اکمل رسول، ان گمراہوں کو اور اللہ کے سوا کسی اور کو شریک ٹھہرانے والوں سے آپ کہہ دیجیے، اکمل رسول، کہ ادعو، بلاؤ. غوث کہتے ہیں ایھا الضالون المشرکون الالہہ، اے معبود کا شریک بنانے والے گمراہ، بلاؤ. الذین زعمتم من دون اللہ، جس کو تم گمان کرتے ہو اور ثابت کرتے ہو جو اللہ کے علاوہ ہیں، پکارو. لیستجیبوا لکم فی مہماتکم. یہ دیکھیے گا لفظ من دون اللہ کے ساتھ ساتھ غوث پاک کی اس تفسیر پر قربان جائیے کہ کیا کہا انہوں نے، ایھا الضالون المشرکون الالہہ، کہ اے گمراہ اور اے معبود کا شریک ٹھہرانے والو. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ من دون اللہ سے مراد اللہ کے محبوب بندے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے شریک ہیں. اللہ کے قریب نہیں ہیں بلکہ اللہ کے شریک ہیں. اللہ کے محبوب بندے اللہ کے قریب تو ہیں، اللہ کے شریک نہیں ہیں. اور من دون اللہ سے مراد غوث پاک نے کیا، مشرکون الالہہ. یہ ہے تفسیر جیلانی جو ہمیں جلا بخش رہی ہے الحمدللہ. تم جو گمان کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو، پکارو. لیستجیبوا لکم فی مہماتکم، یہ ہے اصل غوث پاک کا جملہ، تاکہ وہ تمہیں اپنے اہم معاملات میں یا تمہاری اہم باتوں میں، دعاؤں میں، پکار میں تمہیں جواب دے سکے. بلاؤ.
اور پیچھے کہہ چکا ہوں میں یہ دندہ شکن ہے، یعنی خاموش کر دینے والا جملہ ہے، عاجز کر دینے والا. ایسا نہیں کہ پکارنے کو اختیار دے رہا ہوں کہ تمہیں اختیار ہے پکارو، نہیں نہیں نہیں، عاجز کرنے والا ہے. وَيَسْتَجْلِبُوا لَكُمُ الْمَنَافِعَ، اور تمہارے لیے نفع کی چیزیں مہیا کر سکیں، پکارو اللہ کے سوا شریک کو. وَيَدْفَعُوا عَنْكُمُ الْمَضَارَ، اور تم سے ضرر کی چیزیں دور کر سکیں. نفع نقصان بولتے نا، نفع پہنچا سکیں یا ضرر کو دور کر سکیں، پکارو من دون اللہ کو. کما ہوا اچھا یہ ہے اصل، کما ہوا شان الالوہیت والربوبیت، اس لیے کہ جو الہ ہوتا ہے اور جو رب ہوتا ہے وہ نفع کا بھی مالک ہوتا ہے اور نقصان کو بھی دور کرتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے گا، سمجھ میں لائیے بات کہ نفع اور نقصان کا مالک الہ ہوتا ہے، معبود ہوتا ہے اور رب ہوتا ہے. اب کوئی بھی دنیا میں اہل سنت و جماعت کے ایک بھی فرد کو آپ لائیں جو محمد کو الہ مانتا ہو، معبود مانتا ہو یا رب مانتا ہے، کوئی نہیں. تو اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ چونکہ نفع اور نقصان مستقلاً رب سے مانگا جاتا ہے یا معبود سے مانگا جاتا ہے، تو تم اگر جس کو تم عبادت کر رہے ہو وہ الہ اگر ہے تو پھر نفع کا بھی مالک ہونا چاہیے، نقصان کا بھی مالک ہونا چاہیے. دو بات ہے اس میں، یہاں پر پھر ایکسپلین کر رہا ہوں میں دو بات، کہ نفع اور نقصان کا مالک رب ہی ہوتا ہے اور الہ یعنی معبود ہی ہوتا ہے. اب جماعت والے دیکھیں تو بات مفتی صاحب بھی صحیح بول رہے ہیں. ہاں تو پھر نفع نقصان ولیوں سے کیوں مانتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے نا. تو جواب آپ یہی دیں گے کہ یہ آیت کریمہ یا اس قسم کی جتنی بھی آیت کریمہ ہے وہ مستقل معبود اور رب مان کر کے نفع نقصان کا حامل سمجھتے تھے ان کو. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ اگر نفع و نقصان ان سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ معبود ہوں گے، نہیں جڑے ہوئے ہیں تو معبود نہیں ہوں گے. چونکہ وہ نبی سمجھ کر کے یا ولی سمجھ کر کے نہیں پوچھتے تھے، وہ خدا سمجھ کر کے پوچھتے تھے مشرکین. یہ ہے اصل. تو نفع اور نقصان جو مانگتے تھے خدا سمجھ کے مانگتے تھے، تو اللہ پاک نے اسی آیت میں کہا اور غوث پاک نے اس کی تفسیر کی کہ الوہیت اور ربوبیت کی شان یہ ہے کہ تم سے نفع کو تمہیں پہنچایا جائے اور نقصان کو دور کیا جائے. یہ ہے. اور اگر ان کے اندر ہے تو بتاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو یہ بڑے والے رب سے بولو نا، کیسا جملہ کہا تھا، اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، لعنت ہے تیرے اوپر، تھو ہے تیرے اوپر. منہ پر کہا تھا ان، لعنت ہے تیرے اوپر، تھو ہے تیرے اوپر، اور اس پر بھی جس کو تم پوج رہے ہو. ہمت ہے تو بولو نا میرے کو مارنے کے لیے. یہ بل فعلہ کبیرہم، یہ بڑکا والا رب توڑا ہوگا. بڑکا والا رب توڑا. کمال ہے واقعی ابراہیم علیہ السلام. خیر اللہ پاک ان کے فیضان کا صدقہ نصیب فرمائے اور کسی صلاح الدین ایوبی کو پیدا فرما دے، محمد بن قاسم کو پیدا فرما دے. خیر تاکہ ان مشرکوں کی سرکوبی کر سکے. دو اہم بات یہاں پر معلوم ہے کہ من دون اللہ سے مراد مشرکین جس کو اپنا معبود مستقل سمجھتے تھے اور رب مستقل سمجھتے تھے. یہ ہے رب مستقل اور معبود مستقل، اسے کہتے ہیں کہ وہ ہی پورا کر سکتا ہے یا پھر وہ جس کو عطا کرے وہ پورا کر سکتا ہے. ہاں وہی سب کچھ، نفع بھی اور نقصان بھی وہی مالک ہے. اور اگر ایسا ہے تو پکارو، تمہاری تکلیفوں کو دور کر دے، تمہاری پریشانی کو دور کر دے، پکارو. اور سب سے بڑا چیلنج جو کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لے آؤ ایسی. ایک تو یہ ہوئی کہ آیت کہہ رہے ہیں آپ، چھوٹی سی سورہ لے کر کے آؤ، 10 آیتیں لے کر کے آؤ. کیسے کیسے چیلنج، فاتو بسورۃ من مثلہ، اس کی جیسے ایک چھوٹی سی سورہ لے کر آؤ، بعشر سور من آیہ، 10 آیتیں لے کر کے آؤ، اور نہیں لا سکے. تو پھر معبود کہاں ہے، نازل کرنے والا کہاں ہے؟ تو عاجز تو ہو گئے. جبکہ عرب کی فصاحت، عرب کی بلاغت آپ جانتے ہیں، فصحاء عرب کے بڑے بڑے. اعلیٰ حضرت نے ایک شعر بڑا اہم کہا ہے، تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، یعنی کوئی اگر دیکھ لے تو آپ کے مقابلے میں یہ کھڑے ہیں ایسے خاموش کہ منہ میں زبان نہیں.
لیکن احمد رضا کہتا ہے میں اگر ہوتا تو یہ کہتا جسم میں جان نہیں. کیا جملہ ہے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, مجھ سے پوچھو تو یہ کہوں گا. واہ واہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو من دون اللہ کی شان آپ سمجھ گئے کہ بلکہ من دون اللہ کا لیول سمجھ گئے کہ من دون اللہ سے مراد وہ معبودان ہیں جو مشرکین مستقل رب جنہیں سمجھتے تھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ایک بھی فرد کبھی بھی کسی کو بھی, نہ نبی کو نہ ولی کو نہ علی کو, نہ نبی کو نہ علی کو نہ ولی کو کسی بھی طرح سے مستقل مددگار نہیں سمجھتے, بلکہ اون الہی کے مظہر سمجھتے ہیں, اللہ کی مدد کے آئینہ دار سمجھتے ہیں. یہ ہے خیر الحمدللہ. اور اگر ایسا نہیں ہے تو غوث پاک کہنے وَكَيْفَ تَدْعُونَهُمْ لِأَمْثَالِ هَذِهِ الْمُحَامِ, اور سنو کیسے تم ان کو پکارو گے, کیسے تم پکارو گے, بار بار جملہ سنیے گا, کیسے پکارو, مَا أَنَّهُمْ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, باوجود ہے کہ یہ تم جس کو پوجتے ہو خود ساختہ, وہ خدا ساختہ بھی نہیں ہے, یہ خود ساختہ جو پوجتے ہو, لا یملکون مثقال ذرۃ, یہ تو ذرہ برابر کے مالک نہیں ہے. اور غوث پاک نے ذرہ برابر کی جو تفسیر کی ہے من الخیر والشر والنفع والضر, اوہ نہ خیر ہے ان کے پاس, نہ شر ہے ان کے پاس, نہ نفع ہے ان کے پاس, نہ ضرر ہے ان کے پاس. اور سنیے ان کے پاس ہی کی بات نہیں ہے, جو اللہ کے علاوہ ایسا عقیدہ رکھے نہ تو آسمان میں چین مل سکتا ہے نہ زمین میں, لا فی السماوات ولا فی الارض, کہیں پر بھی کوئی مستقل مالک نہیں ہے, نہ آسمانوں میں اور نہ زمینوں میں, لا استقلالا اذ ہم لیسوا قابلین للالوہیت, اس لیے کہ یہ مشرکین کسی بھی طرح سے الوہیت کے قابل نہیں ہیں, بلکہ مشرکین کے معبودین ایسا کہیں الوہیت کے قابل نہیں ہیں. ولا مشارکتن, اور نہ ہی ایسا بھی نہیں ہے, اچھا ٹھیک ہے ایک مستقل آلہ بننے کے تو قابل نہیں ہے, سپورٹر تو اللہ کے بن سکتے ہیں نا. جیسے کہا تھا نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, ایسا ہے یمامہ کا جو وہ تھا نا قبیلہ بنو حنیفہ کا, جو جمعہ میں بھی اشارہ کیا تھا منیہ, مسیلمہ کذاب جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا, کہا تھا محمد ایسا کرو آدھی زمین تم بانٹ لو, آدھی زمین ہم بانٹ لیتے ہیں, آدھی زمین کے تم پیغامبر رہو, آدھی زمین کے ہم پیغامبر رہے. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ان الارض یورثها من یشاء, بلکہ ان الارض للہ یورثها من یشاء, آدھی بادی کی بات کر رہے ہو, زمین پوری کی پوری اللہ کی ہے, وہ جسے چاہے اپنا وارث بنائے. یہ آدھا نہ میں نہ تو, یہ اللہ کی پوری زمین ہے. وہ بفر گیا تھا, اور ایسا بفرا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں کس نے مارا تھا جانتے ہیں؟ اللہ اللہ, جنہوں نے سب سے اچھے انسان کو زمانے جاہلیت میں مارا تھا وہ ہیں وحشی, جو حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا زمانے جاہلیت میں, اور زمانے اسلام میں انہوں نے ان کو قتل کیا. وہ خود کہتے ہیں قتل تو خیر الناس فی الجاہلیہ و قتل تو شر الناس فی الاسلام, کہ میں نے زمانے جاہلیت میں سب سے اچھے انسان کو قتل کیا اور زمانے اسلام میں سب سے بدتر انسان کو قتل کیا. آج حضرت بن گئے ہیں. خیر اللہ پاک ہم سب کو سچا اور سچوں کا بنائے رکھے. ما لہم فیہما, سنو نہ تو شرکت حاصل ہے ان کو, کہ ایسا نہیں کہ آدھا اللہ اپنا دیکھے گا آدھا میں دیکھ لوں گا, یا میں ان کا شریک ہوں, میں اس کا ساجی ہوں, نہیں. ما لہم فیہما, آسمان و زمین میں خلقت اور ایجاد کے اعتبار سے ما لہم من شرک, کوئی اس کا ساجی نہیں, کوئی اس کا شریک نہیں الوہیت میں. لأنہم من جملۃ مخلوقات ہی, کیونکہ شریک ہونے والا یا تو خالق ہوگا یا مخلوق. خالق تو ہو نہیں سکتا کیونکہ خالق ایک ہی ہے, وہ بے مثال پیدا کرنے والے کو بولتے ہیں خالق. تو جب خالق ایک ہی ہے تو پھر شریک کیسے ہوگا؟ شریک کے لیے تو دو ہونا ہے کہ نہیں؟ کیا کہنا ہے, واہ واہ. ولا شرکت للمخلوق مع خالقہ, اور مخلوق کو خالق کے ساتھ شرکت کا شرف ہی نہیں مل سکتا. واہ واہ واہ. ولا مظاہرت, اور نہ ہی کوئی مظاہرت کر سکتا ہے اللہ کے ساتھ, یعنی نہیں ایسا کرو تم سے مدد نہیں ہو سکے گی, یہ میں کر دیتا ہوں, ایسا کرو, یہ اس طرح بھی نہیں. کیوں؟ ما لہم منہم من ظہیر, کیونکہ اللہ سبحانہ کا خلق میں کوئی بھی معاون نہیں ہے,
معاون سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ معاون مددگار مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے تو میں تھوڑا مدد کر دیتا ہوں، ایسا ہاں شریکچ ہے. ہاں یہ فرقہ معطلہ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے 7 دن میں بہت محنت سے آسمان زمین بنا دیا، آپ تھک کر کے بیٹھ گیا ہے. معطلہ یعنی وہ معطل ہو چکا. استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ گمراہ فرقہ ہے. اللہ تعالیٰ یوں کر سکتا ہے، یوں اور کوئی کمی نہیں. جمعہ میں ایک جملہ کہتا ہوں نا کہ تجھے دینے میں کیا تکلیف ہے مولا، مجھے لینے میں جب تکلیف نہیں ہے تو تجھے دینے میں، جبکہ ہم تو لمیٹڈ ہیں اور تو دے کر کوئی لمٹ نہیں کر سکتا، تو ان لمیٹڈ ہے. واہ واہ. خیر، معاون لہو فی الالوہیت والربوبیت، اللہ کی الوہیت اور ربوبیت میں کوئی معاون نہیں. اذ هو سبحانہ منزہ، ہاں یہ پوائنٹ ہے، غوث کا جملہ ہے یہ، منزہ عن المعاونۃ والمظاہرۃ مطلقہ، اس لیے کہ اللہ سبحانہ معاونت اور مظاہرت سے مطلق طور پر پاک ہے. مطلق طور پر پاک ہے. وہ دوسرے کو معین تو بنا سکتا ہے لیکن اپنا معین کسی کو نہیں بنائے گا. اپنوں کا معین بنا سکتا ہے لیکن اپنا معین نہیں. کیوں؟ جس کا جو معین ہوتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے اور معین مختار ہوتا ہے، اور اللہ مطلق مختار ہے. صحیح ہے؟ اور ہمارا دیکھیے گا بڑا اہم عقیدہ دے رہا ہوں، اللہ کے مقابلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خلق کے آقا ہیں. آپ خلق کے آقا ہیں، لیکن ایک احتیاج کا پہلو ہے خالق کی طرف نظر کرتے، یعنی عطاؤں کے باب میں آپ بھی خالق کے محتاج ہیں اگرچہ خلق آپ کی محتاج ہے. سمجھ رہے نا؟ یہ کتنا پیارا جملہ. خالق ایسی ذات ہے جو محتاجگی سے پاک ہے تاکہ توحید اور رسالت کا لطیف فرق باقی رہے. سبحان، اتنا خوبصورت عقیدہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا کسی کا. ہاں خیر، یہ تو ہوئی آیت نمبر 22. اب چونکہ 23 بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، اور اس میں خاص طور سے آپ کا جو ایک مشہور پہلو رہتا ہے نا کبھی کبھی، ایسا ہے کیا قرآن میں، ایسا ہے کیا، جیسے شفاعت کا لفظ آ رہا، دیکھیے گا. وَكَذَلِكَ وہ کی تفسیر، كَذَلِكَ لَيْسَ لَهُمْ عِنْدَهُ سُبْحَانَهُ شَفَاعَةٌ مَقْبُولَةٌ حَتَّى يَشْفَعُ لَهُمْ وَيُخَلِّصُوهُمْ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ بَعْدَ مَا نَزَلَ عَلَيْهِمْ. ارے باپ رے باپ، ایک دم یہ عبارت اگر غوث پاک کی جماعت والے پڑھ لیں تو ایک دم غوث پاک کو اپنا بنا لیں. دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں، سنو. اسی طرح ان کا اللہ سبحانہ کے پاس کوئی بھی ایسی شفاعت حاصل نہیں ہے ان کو جو مقبول ہو. شفاعت مقبولہ، اسی سے میں عقیدہ اہل سنت پیش کر رہا ہوں. شفاعت کی گویا 2 قسمیں ہوئی، ایک ہے شفاعت مقبولہ اور ایک ہے شفاعت غیر مقبولہ، جس سے لازم یہ آیا کہ شفاعت تو مطلق ہے شریعت میں، شفاعت مطلق ہے. اب کسی کی ہوگی قبول اور کسی کی نہیں ہوگی. اسی لیے حضور کی شان ہے شافع بھی اور مشفع بھی. شافع بولتے ہیں شفاعت کرنے والے کو، اور مشفع بولتے ہیں جس کی شفاعت قبول کی جائے. سبحان اللہ، یہ اعزاز ہے. سبحان اللہ. دیکھا ہم نے اسی لیے کہا میرے حبیب اشفع تو شفع، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. دیکھیے ہم اس کا مطلب شفاعت کرنے والے اور بھی لوگ ہوں گے لیکن سب کی قبول ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، انہی کی قبول ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ چاہے گا. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. خیر، حتی یشفع لہم، لیکن یہ کفار جن کو پوجتے ہیں، جو شفاعت سمجھتے ہیں، یہ اگر ان کے لیے شفاعت کر بھی دیں تو یہ ہرگز نہیں ان کی شفاعت مقبولہ ہوگی ان کو حاصل. اور لا یخلصوہم من عذاب اللہ بعد ما نزل علیہم، ان پر عذاب نازل ہونے کے بعد، طے ہونے کے بعد انہیں عذاب الہی سے خلاصی بھی نہیں ہوگی. کیوں؟ لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له. یہی ہے اصل سب سے اہم بات کہ اللہ سبحانہ کے نزدیک شفاعت نفع نہیں دے گی اس کے بندوں میں سے کسی کی طرف سے. دیکھیے گا اب یہاں تک اگر ہم پڑھ کے چپ ہو جائیں تو ایک دم بالکل سارے 72 فرقے والے خوش ہو جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ پاک فرما لا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن، عنده بس، کہ اللہ کے نزدیک کسی کی شفاعت نفع نہیں دے گی. تو ہاں ہم حضور کو مانتے ہیں کہ شفاعت کریں گے لیکن شفاعت نفع نہیں دے گی. قرآن کہتا، ذاکر نالہ کی یہی جملہ بولتا، آخرت میں ایسا کر کے بولتا، آخرت میں ان کو شفاعت دی جائے گی اور وہ قبول ہو یا نہ ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. لو
اتنا ایزی محمد کو اس نے استعمال کیا ہے معاذ اللہ کہ دیکھنا ہوگا ان کی بدبختی. ہاں ان کی بدبختی کی سزا دیکھنی ہوگی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ان کے دامے فریب سے. بہرحال یہاں دیکھیے غور سے پائے، مگر اسی میں دیکھیے کہا تھا میں نے کہ قرآن کے آیت کے سیاق اور سباق دونوں کو، آگے اور پیچھے دونوں کو دیکھیں گے تب جا کر کمپلیٹ عقیدہ ملتا. یہاں اگر دیکھیں لا تنفع الشفاعۃ عنده، شفاعت حاصل شفاعت نفع نہیں دے گی عنده اللہ کے نزدیک، ایک دم کلیئر ہو گئی. لیکن اسی کے بعد الا لمن اذن له، ہاں اس کی شفاعت نفع دے گی جس کو اللہ اجازت دے گا. دیکھیے ہو گئی کلیئر بات. کیا ہو گئی؟ نہیں ابھی نہیں بولے، ابھی آپ ادھر نہیں جا رہے. اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے؟ نہیں، آیت کریمہ میں کیا ہے؟ شفاعت نفع نہیں دے گی پہلے ہے، ایک دم سیم ایسے. علم غیب نہیں ہے آیت نمبر 26، اور علم غیب ہے آیت نمبر 27. اب اگر علم غیب نہیں ہے ایک ہی آیت لے لیں گے تو بات تو صحیح ہے، مراد غلط ہے. اور علم غیب ہے، بات صحیح ہے اور مراد بھی صحیح ہے، غلط نہیں ہے دونوں. سیم یہاں پر بھی شفاعت نفع نہیں دے گی، بالکل صحیح ہے بات. جیسے ہی کہا نہیں دے گی، کس کی نہیں دے گی بھائی بتاؤ نا؟ فرما دیا الا لمن اذن له، جس کو اللہ اجازت نہیں دے گا اس کی شفاعت نہیں، اور جس کو دے گا اس کی اجازت. اس کا مطلب آپ سنیے میری کتاب کے حوالے سے، یعنی جو اللہ کے مأذون بندے ہیں، یہی جملہ استعمال کیا میں نے اس میں کون سی کتاب میں؟ وسیلہ والی کتاب. معذون بولتے ہیں اجازت یافتہ بندے، اجازت یافتہ بندے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ اجازت یافتہ تو ایسے ہیں محمد الرسول اللہ کہ یہ اگر کسی کو شفیع بنا دیں تو وہ بھی اجازت یافتہ بن جائے. ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ. بتائیے جنت کا خالق اللہ ہے، بانٹ رہے ہیں مصطفیٰ. سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ بانٹ رہے ہیں مصطفیٰ یا اللہ. اور صحابی آ کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس جو ہے قربانی اللہ کے لیے ہے لیکن میرے پاس نہیں ہے. حضور کہہ رہے ہیں اجازت ہے. دیکھ رہے ہیں تو حضور معذون ہی نہیں ہے، معذون گر بھی ہیں. سبحان اللہ. حضور دوسرے کو معذون بھی بنا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ رب جسے چاہے وہ بھی شفاعت کے قابل ہیں، اور رب چاہے ہوئے والے جسے چاہیں. سبحان اللہ. رب کا چاہا ہوا جسے چاہے. اب سمجھ میں آیا کہ غلامی بننے کی دعا کیوں کرتا ہوں؟ غلامی بننے کی دعا اس لیے کرتا ہوں میں کیونکہ کس کا غلام؟ جس کو رب نے چاہا ہے، اور رب نے جب چاہ لیا تو ان کے ہر چاہے کو چاہے گا. سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین. تو الا لمن اذن له، اس کو حاصل ہے شفاعت. غوث پاک کیا کہنا؟ بالشفاعت لغیرہ، اپنے علاوہ کی شفاعت کرنے کا حق حاصل ہے جن کو اللہ اجازت دے گا. کیوں؟ لاتصافہ بالکمال، اس لیے کہ اللہ نے اسے کمال سے متصف کیا ہے، کمال سے. اور بشفاعت الغیر من الشرفاء له لاستحقاقه بالکرامت، کیونکہ وہ مستحق کرامت ہے. وان كان منغمسا بالرذالة وبعد ما وقعت الشفاعة واذن بها من عنده سبحانه ينتظر الشافعون المشفعون بعد وقوعه وجلين خائفين مهابة من سطوة سلطنته جلاله. او ہو کمال یہ ہے. دیکھیے گا شفاعت کا حق تو دے دیا، لیکن شفاعت کرنے والے بھی اتنا ڈریں گے، بتقاضۂ بشری اتنا خوف کریں گے، جس کو بولتے ہیں، جس کو اب آپ سمجھیے گا کہ انبیاء کرام بھی اپنی اپنی زبانوں پر نفسی نفسی. اب یہ نفسی نفسی آج کے یہ نفس پرست لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے، کیونکہ جس کے اندر توحید اور جس کے اندر معرفت کا کمال ہوتا ہے، خوف الہی اتنا ہی ہوتا موجزن. خوف الہی کی پہچان ہے علم اور معرفت. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک اللہ کے بندوں میں زیادہ وہی ڈرتے ہیں جو اللہ کو زیادہ جانتے ہیں. علماء سے مراد یہ بایولوجی کیمسٹری تو نہیں ہوگا، جو زیادہ جانتے ہیں. ہاں تو یہ جو نفسی نفسی، اب جیسے وسیم جیسا لوگ کیا بولیں گے؟ دیکھو ہم بھی نفسی نفسی. ارے نفسی نفسی میدان محشر میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ عمل کرنے کے لیے بول رہے ہیں. نہیں، اگر وہاں مجبوری کا جملہ ہے نفسی نفسی تو پھر آدم کو حق کیا پہنچا تھا کہ وہ نوح کے پاس بھیجیں؟ وہ اللہ کے پاس کیوں نہیں بھیج دے؟ دیکھیے گا اب اللہ کے پاس کیوں نہیں بھیج دیا؟ وہ ڈر کس سے رہے ہیں؟ نفسی نفسی اگر خدا سے ہے تو بھیجنا چاہیے، اذهبوا الی خدا، ہے کہ نہیں؟ خدا کے پاس چلے جاؤ. لیکن نہیں، وہ نفسی نفسی معرفت ربانی ہے. وہ خوف الہی کا کمال حاصل ہے ان کو، اور جن کو خوف الہی کا کمال حاصل ہوتا ہے خوف اتنا ہی ہوتا ہے. اللہ کو جو زیادہ جانے گا خوف بھی وہی ہوگا. یہ اظہار ہے کہ اب آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب سے زیادہ مخلوق میں وہی لوگ جانتے ہیں، اس لیے نفسی نفسی بول رہے ہیں. خیر،
اور وہاں سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جو بھیج رہے ہیں. یہ میں ایکسپلین بھی کر دے رہا ہوں. اس حدیث پاک میں کچھ اہل سنت و جماعت کے علاوہ لوگوں نے اس کو مطلب نبیوں کی مجبوری سمجھا کہ دیکھیے وہاں سب نفسی نفسی پکار رہے, میری جان میری جان. میری جان میری جان نہیں ہے, جان تو سب کی وہاں ہے, لیکن وہاں خود شفاعت کا پیمانہ ہے. کیا کہ جاؤ وہاں جاؤ وہاں جاؤ وہاں. 1 لاکھ کم و بیش 24,000 انبیاء کرام کے پاس ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں. اچھا ایک اور بات کہ ہماری زبان پر یہ جملہ کیوں آیا کہ اے آدم انت مسجود الملائکہ, کہ تم مسجود ملائکہ ہو, ہماری تکلیف کو دور کرو. آیا کیسے یہ زبان پر؟ کیونکہ جب وہ اللہ تعالی ہماری زبان کو پیدا کیا ہے, آیا کیسے یہ زبان پر کہ حضرت آدم کا اسٹیٹس وہاں ہم منہ پر بولیں, اے نوح تم نجی ہو, ایسا ہو, یعنی تعریف کریں. تعریف کرنے کے بعد بھی, حقیقت بیان کرنے کے بعد بھی کہیں نہیں وہاں جاؤ وہاں جاؤ. اچھا اس کے بعد ٹھیک ہے, آدم علیہ السلام تم کو نفسی نفسی نظر آئے, عیسیٰ علیہ السلام تک نفسی نفسی نظر آئے, محمد بھی تو مخلوق ہیں. تو اگر اللہ کے مقابلے میں جس کو تم سمجھتے ہو کہ مخلوق کو کوئی شفاعت نہیں ہے یا کوئی بھی مطلب نفع نقصان کے مالک نہیں ہے, تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانے کے بعد ہم نے کیوں نہیں کہا یا رسول اللہ کیجئے؟ ہمارے کہنے سے پہلے ہی حضور کہہ رہے ہیں انا لہا. ہمارے کہنے سے پہلے یہاں تو ہم تعریف کر رہے تھے کہ آدم ہماری کرو, اشفع لنا الی ربک, ہماری شفاعت کیجئے ہماری شفاعت کیجئے. یہاں بولے, لیکن وہاں بول نہیں رہے, وہاں تو خود کہہ رہے انا لہا. ارے میں ویٹ کرتے کرتے تم کہاں تھے؟ انا لہا, میں تمہارے ہی لیے بلکہ شفاعت ہی کے لیے منتظر ہوں. بتائیے تو وہاں نبی منتظر کیوں ہے؟ نفع نقصان کے اگر مالک نہیں ہوتے تو انتظار کیوں؟ وہاں چلنا اپنی اپنی بولنی چاہیے نا. خیر, کہنا یہ ہے کہ شفاعت 2 طرح کی ہوگی, ایک شفاعت مقبولہ اور ایک شفاعت غیر مقبولہ. شرکا من دون اللہ, جو اللہ کو چھوڑ کر کے پوجاری تھے, وہ بھی شفیع ہوں گے لیکن ان کی شفاعت قبول نہیں ہوں گی. اور ہمارے بھی شفیع ہوں گے, خصوصاً انبیاء سے لے کر کے اولیاء سے لے کر کے جتنے بھی محبوبان الہ سب شفیع ہوں گے, کیونکہ یہ سب معزون من اللہ ہیں. خود اللہ پاک نے فرما دیا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 23 میں کہ سنو, جب شفاعت نفع نہیں دے گی لیکن اس کو نہیں دے گی جن کو از اذن نہیں ہوگا, اور جن کو اذن ہوگا ان کو دے گی. یہاں تک کہ غوث پاک دیکھیے گا تفسیر میں کہہ رہے ہیں کہ شفاعت کرنے والے جب خوف کھائیں گے, سلطنت جبار اور جلال کبریائی کو دیکھ کر کے جب خوف کریں گے, حتی اذا فزع, خوف کھاتے 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 اتنا خوف کھائیں گے شفیع لوگ بھی خوف کھائیں گے. اب اچانک جملہ بولوں, شفیع لوگ جب خوف کھائیں گے تو رب مسکرا کر کے ان کے خوف کو نکالے گا. میں اسی لیے بولتا ہوں نا بھائی, نبی کو ہم نے نہیں بنایا ہے. ورفعنا لک ذکرک کامل, وہ اللہ کی طرف دیکھتے ہوئے نبی کو دیکھو گے تو سمجھ میں آ ہی جائے گا. پھر تم اپنے سینس سے, اپنی لائبریری اور اپنی دماغ سے نبی کو یوز کرو گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. اللہ دیکھو, اللہ پاک ڈرا بھی رہا ہے اور شفیع کا بھی تاج پہنا دیا ہے. تم شفیع ہو, میں تجھے اجازت دیتا ہوں. اور جیسے اجازت یعنی شفاعت کا تاج پہنایا تو تاج پہننے والے ڈر رہے ہیں, اور جب ڈر رہے ہیں تو اللہ مسکرا کر کہہ رہا ڈرو ڈرو. اچھا جب ڈر دیکھا, انتہا کو جب پہنچ گئی تو ڈر کو نکال دیا. حتی اذا فزع, کیا کہنا, یہاں تک کہ جب خوف ختم ہو گیا, ان قلوبہم, شافعین کے دلوں سے, شافعین کے دلوں سے جب یہ ہو گیا تو قالو, تو اب شافعین شفاعت کرنے والے جن کی شفاعت کریں گے وہ بات کریں کیا ہوا کیا ہوا, ایک دوسرے سے بات کریں. بعضهم لبعض, یعنی جن کی شفاعت کریں گے, یا یوں کہیے کہ جب شفاعت کرنے والے ہیبت کو دیکھ کر کے جو پہلے سے پریشان تھے, جو شفاعت کے, جسے ہم غلام شفاعت کے محتاج تھے, ہم تو پہلے سے پریشان تھے کہ ہماری شفاعت کون کرنا, اور جب ایک شفاعت کرنے والے کو جب حق شفاعت ملا تو ہم خوش ہو گئے, لیکن ان کی پریشانی کو ہم خود دیکھ کر ہم پریشان تھے. لیکن جب اچانک مسکرانے لگے تو ہم خود پوچھنے لگیں گے شفیع سے کیا ہوا. یہ قرآن پاک میں قالوا ماذا ربکم, ماذا قال ربکم, بتائیے نا, آپ کو تو شفاعت کا حق ملا تھا, اللہ تعالیٰ نے شفاعت کے جواب میں کیا کہا. یہ دیکھیے, ارے واہ واہ واہ, کیا منظر ہے, دیکھیے قرآن پاک میں کیا کہا. ایقبلها ام یردها, شفاعت قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. دیکھیے گا شفاعت قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. آہا, قالو, تو شفاع کہیں گے القول الحق. ٹینشن مت لو,
جو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا حق دیا ہے یہ شفاعت حق ہے، مقبول ہے. الثابت عنده المرضی دونه وهو سبحانہ یقبل شفاعتنا فی حقنا فی حقکم. سنو ہماری شفاعت تیرے حق میں قبول کرے گا اللہ تعالیٰ. بول دیا اس نے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. ہم تو کہہ رہے ہیں غوث پاک آپ تو ضرور کرنا ہماری. وَأَزَالَ عَنْكُمْ عَذَابَهُ، اور تم سے اپنے عذاب کو اٹھا لے گا. کیوں ایسا ہوگا؟ وَكَيْفَ لَا يَخَافُونَ مِنَ اللَّهِ وَلَا يَهَابُونَ إِذْ شَفَاعَ عَنْ سَاحَةِ إِذْ حُضُورِهِ. اچھا یہ شفاعت کرنے والے کیوں ڈر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے؟ جواب خود غوث پاک دینے. اِذْ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس لیے کہ حقیقی بلند صرف اللہ ہے اور حقیقی کبریائی کا مالک وہی ہے. تو حقیقی جلوہ کبریائی ان شفاعت کرنے والوں کی آنکھ کے سامنے کھل گیا، حجابات ختم ہو گئے. تو اب تو اور بھی ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہماری کوئی حیثیت نہیں، اور پھر بھی اس علی اور کبیر نے ہمیں اتنا بڑا ذمہ دیا ہے، اس لیے ہم ڈر رہے تھے. تو ڈرنے کا راز بھی کھول دیا غوث پاک نے. کیوں ڈر رہے تھے؟ ڈر رہے تھے اس لیے کہ لفظ حقیقی علی بلند اور حقیقی کبیر جو اللہ سبحانہ ہے، کبریائی اور بلند و بالا ذات ہمارے سامنے کھل گئے. اور جب جانتے ہیں جب حقیقت میں بلند آپ کے مقابل میں سامنے ہو تو آپ کو کتنی بھی بلندی آپ کے نیچے والوں پر حاصل ہو، لیکن سامنے جب آپ سے بلند موجود ہو تو آپ کو اپنا لیول سمجھ میں آ جاتا. تو ڈرنے کا راز یہی تھا. لیکن جب اللہ نے، یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے جو میں اشارہ کر کے بھی بول رہا ہوں، جب اللہ نے ان کے خوف کو اٹھا دیا، یہی ہے اصل مطلب. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی نہیں دیں گے، اللہ ان سے دلوائے گا. یہ نبی نہیں دیں گے، اللہ ان سے دلوائے گا. یہاں تک کہ یہ انبیاء کرام اور اولیاء کرام تو خوف الہی میں اس قدر ترساں رہتے ہیں، اس قدر ڈرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ علم الہی اور معرفت ربانی ان کو کامل حاصل ہے، اور معرفت ہی خوف الہی کا ضامن ہے، اس لیے ڈرتے ہیں. لیکن جب دیکھتے ہیں کہ ان سے لو لگانے والے جو نیچے کے ہیں، لوگ محتاج ہیں، پریشان ہیں، یہ لوگ ان سے لو لگائے ہوئے ہیں، تو اللہ پاک ان کی محبوبیت کی بنیاد پر اپنا خوف دور کر دیتا ہے اور اپنوں کے احتیاج کی امید کو ڈال دیتا ہے. اپنوں کے احتیاج اور ضرورت کی امید کو ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے اب خوف نہیں، تمہاری شفاعت قبول ہوگی. یہ ہوئی آیت نمبر 23. تو دو بات خاص طور سے کہ اللہ کے محبوب بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جاہ، مرتبت، حق شفاعت حاصل ہے یہ. اور شفعاء اور شرکا جو ہوں گے معبودان باطل کی شکل میں، وہ بھی شفیع بننے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ہاں، تو شفیع دو طرح کے ہوئے، ایک تو شفیع اللہ کے محبوب بندے اور ایک شفیع اللہ کے شریک بندے. تو جو شریک ہیں وہ مقبول نہیں ہے، اور جو حبیب ہیں وہ مقبول ہے. اللہ کے محبوب بندے اللہ کی طرف سے اجازت یافتہ ہیں، اللہ کی طرف سے اذن یافتہ ہے. تو عقیدہ اہل سنت یہ سنیں کہ ہم جو نبی سے یا ولی سے مانگتے ہیں، یہ مستقل نہیں مانگتے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے یا بالکل مطلب خدا ہے، نہیں، بلکہ اللہ پاک نے انہیں اجازت عطا فرمائی ہے. تو توحید کے آئینے ہی میں ان سے ہم لو لگاتے ہیں. تو محبوبان الہ ہمارے شفیع بھی ہیں اور ہمارے مددگار بھی ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی گفتگو کو حبیب پاک صاحب الاولاد کے وسیلے سے قبول فرمائے، اپنی شان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، اصلوں کی بخشش فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے. ہم سب کو، ہم سب کے اولاد کو، ہم سب کی بہو بیٹیوں کو، ماؤں کو، بچوں کو عزت و آبرو کا جینا نصیب فرمائے. گھر، معاشرہ اور ملک کے حالات کی سالمیت کو پروردگار تحفظ عطا فرمائے. ظالموں کے ظلم سے، بدنگاہوں کی بدنگاہی سے محفوظ اور مامون فرمائے. سب کو انسانیت کے جامے میں ملبوس فرمائے، سب کو آدمیت کے لباس میں ملبوس فرمائے، سب کو ایک بنائے، نیک بنائے. خصوصاً اہل اسلام اور مسلمانوں کو اور مومنوں کو، مرد عورت بچے سب کو تحفظ فراہم فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.